اقبال حسین، اور مجھے نہ صرف یہ کہ اس وقت آپ سن سکتے ہیں سنو ایف ایم 89.4 سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں جوائن ان کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، جس میں فیس بک پر آپ ہمارے پیج پر آ سکتے ہیں سنو ایف ایم ریڈیو. اور جناب اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں احمد ملک. احمد کا تعلق جو ہے وہ کس شعبے سے ہے یہ تو ایک لمبی داستان ہے. مختصر الفاظ میں یہ ہیں کہ احمد ملک جو ہیں وہ انٹرپرنور ہیں، خود اپنی کمپنی رن کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں اکیڈیمکلی ٹیلی کام انجینئر تھے، لیکن انہوں نے اپنے پوٹینشلز کو کہیں اور فائنڈ آؤٹ کیا، اور زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے اس وقت ماشاءاللہ وہ اپنا ایک ایسا سیٹ اپ چلا رہے ہیں جس میں کہ وہ اپنی کمپنی رن کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں ای کامرس، فری لانسنگ، انٹرپرنورشپ، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور احمد نے ان سب کے لیے کیا پڑھا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے جو ہم اپنے سب گروز سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، کیسے آپ نے یہ کام شروع کر دیا، کیونکہ آج سے 10 12 15 سال پہلے تو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا. تو اسی سوال سے اپنے پروگرام کا، اپنی جو آج کی ڈسکشن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم احمد، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. جی احمد تھوڑا سا آپ کو مائک اپنا جو ہے نا وہ نزدیک کرنا پڑے گا، یا آپ مائک کے نزدیک ہو جائیں گے. جی شکریہ. جی احمد، تو پہلا سوال یہی ہے کہ ایک ٹیلی کام انجینئر آج اپنا ایک کمپنی اور آن لائن سیٹ اپ، ٹریننگز، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اور یہ جو آپ کی ڈگری ساتھ میں سرٹیفکیشن لگی ہوئی ہے پی ایم پی اور ایک اور کچھ چیز ہے، یہ سب کیا ہیں، یہ ان سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیے جی، ٹیلی کام انجینئرنگ جو سا ہے یہ ایک پیرنٹل وش تھی کہ آپ نے انجینئر بننا ہے، اور ہمارا پورا پاکستان جو سا ہے وہ اسی لائن کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ کے سکلز کچھ اور ہیں، اور آپ جو سا ہے گریجویشن یا آپ کی کوالیفیکیشن کسی اور سبجیکٹ میں. یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ یو فیل انکمفرٹیبل ان دی آرگنائزیشن ویئر یو پیپل آر ورکنگ. دی ریزن از کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اور آپ کی جو اندر گاڈ گفٹیڈ اسکلز ہیں وہ دونوں مختلف چل رہے ہیں. سو telecom engineering I served in public sector organization as deputy director. I served in many organization as a consultant. But ایک ایسا ٹائم آیا جس میں I started hunting myself. میں نے احمد ملک کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ احمد ملک ایکچولی ہے کیا. اگر سب کچھ احمد ملک سے لے لیا جائے اور احمد ملک کو کہا جائے کہ جا کے آپ اپنا سروائیول کریں، تو کیا احمد ملک اپنا سروائیول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ کویشچن میرا پورے پاکستان کے بچوں سے ہے کہ کیا آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، کین یو سروائیو یور سیلف؟ سو ٹیلیکام انجینئرنگ I was an accidental engineer and I did my work in engineering field, but I feel more comfortable in the development, in the relationship, in the future growth of the organization. Even کہ بہت ساری ٹاپ آرگنائزیشنز اس وقت احمد ملک کو ایز اے کنسلٹنٹ فار دیئر آرگنائزیشنل گروتھ لیتی ہیں. کس سے؟ ٹیلی کام انجینئر سے. آپ نے کہا کہ آپ کی کوالیفیکیشن، اور میری اس فیلڈ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں نے کہیں سے کوئی کوالیفیکیشن نہیں لی جو میں ابھی کام کر رہا ہوں. دس واز آل مائی آبزرویشن. پھر یہ سرا کیسے آپ کے ہاتھ آیا؟ یہ سرا بیسیکلی ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے سچویشن کریٹ کی میرے لیے، جس سچویشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اس فیلڈ میں مطلب ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ مجھے اپنے سروائیول کے لیے محنت کرنی تھی. وہ میرے ایک سینئر تھے، انہوں نے کہا کہ احمد تم دیکھو، تم اگر بہت سارے لوگوں کے لیے کام کرتے ہو تو ان میں سے تم میجورٹی اپنی محنت تو ان کو دے دیتے ہو، تو وائی ناٹ کہ تم اپنے آپ کو خود کیوں نہیں کھڑا کرتے، خود تم اس پہ محنت کیوں نہیں کرتے، تو وہ آرگنائزیشن جو کہ جس کو تم لیڈ کرو، تو وائی ناٹ دیٹ. سو میں نے پھر اس بات، یہ بہت میرے لیے ایک ایسی بات تھی جس کو مطلب میں کام تو کرنا چاہتا تھا. انفیکٹ میرے باس تھے، ان سے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تو انہیں میں نے بتایا کہ سر اس طرح میں نے اپنی کمپنی اور یہ اسٹیبلش کیا، تو انہوں نے کہا احمد تمہارے اندر انٹرپرینیورشپ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. سو میں نے ایک ایسی سچویشن آئی جس میں مجھے اپنے سروائیول کو لے کے چلنا تھا. میں نے وہاں سے اپنی کمپنی شروع کی جب اس کمپنی کا نام بھی نہیں تھا. سو کمپنی کا نام رکھنے سے لے کے کمپنی کو پاکستان اور دنیا میں جو سا نا مقبول کروانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی جو سا ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے.
ادروائز دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس کتنی کیپیبلٹیز ہیں. انفارچونیٹلی کووڈ سے پہلے تک تو صرف پاکستان میں ڈرائیور، پلمبر، الیکٹریشین یہ دنیا میں جاتے تھے، لیکن کووڈ کے بعد ریموٹ اپرچونٹیز کے بعد پاکستان میں یہ اپرچونٹیز آئیں کہ ہم فری لانسنگ کریں. اور فری لانسنگ میں جب دنیا کو ریسورسز چاہیے تھے تو انہیں پاکستان سے اتنے ٹیلنٹڈ ریسورسز ملے. اگر آپ اس وقت یو ایس ایمبیسی میں چلے جائیں تو بہت سارے لوگوں کے ویزے جو ان سے نا دے آر ان پروسیس، اور انٹرنیشنل کمپنیز پاکستانیوں کو آن لائن سے لے کے فزیکل اپنے آفیسز میں بلا رہی ہیں. اچھا، یہ تو بہت ہی زبردست سی بات آپ بتا رہے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جب ہم فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ چند ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر جا کر آپ اپنا پروفائل بنا لیتے ہیں اور آپ پھر بتاتے ہیں کہ جی آپ کیا کام کر سکتے ہیں. تو احمد نے کیا پروفائل بنایا تھا سب سے پہلے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا جو بیسک ایم تھا، میں ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا مقصد میرے جتنے بھی ٹرینرز ہیں ان تمام ٹرینرز کو، اور میرا کوئی بھی ٹرینر اکیڈمیشین نہیں ہے، دے آر ناٹ فرام اینی یونیورسٹی، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دوز پیپل فرام دا ہو آر ان دا ورکنگ ان ایجوکیشنل سیکٹر. مجھے وہ لوگ چاہیے جو کہ انڈسٹری کے اندر پریکٹیکل وہ کام کر رہے ہیں جس سے دے آر گیننگ دیئر پروفائل. تو میں وہ والا پلیٹ فارم بنا رہا ہوں جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ان دونوں جگہوں پہ ہمیں پروموٹ کرنا ہے. میں اس پلیٹ فارم کے اوپر آئی ایم پروموٹنگ دی پاکستانی ٹیلنٹ ٹو انٹرنیشنل ورلڈ اینڈ انٹرنیشنل ورلڈ اپرچونٹیز ٹو پاکستان. ٹھیک. یو انڈرسٹینڈ؟ سو ہمارا امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ وی اسٹیبلش اے کمپنی، وی اسٹیبلش اے پورٹ فولیو، وی ٹاک ٹو دی ویریس ٹاپ آف دی لائن آرگنائزیشن لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی. اور آئی بلیو کہ میں کسی بھی پاکستانی کو جس کو ہم لوگ شارٹ لسٹ کرتے ہیں اس کو انٹرنیشنلی ایکسپوز کروں گا. کوئی ریزن نہیں ہوگی کہ وہ کمپنی اس کو سلیکٹ نہ کرے. صحیح. تو آپ کے ہاں جو ٹریننگز ہوتی ہیں، ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، وہ فزیکل ٹریننگز بھی ہیں، آن لائن بھی ہیں، لوگ آپ سے اپروچ کرتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں چیزیں؟ جی، اس میں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میڈم بشرا، یہ جو ٹرم ٹریننگ ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں اس کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہوئی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ وہ ٹریننگ نہیں لینے جا رہے جو کہ ایک دوسرے ٹرم میں اس کو انجوائمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. دس از ناٹ دیٹ. جیسے ہاں ایک ٹائم پر مجھے بالکل یاد ہے کہ جو ڈونر آرگنائزیشنز کی طرف سے بہت زیادہ ورک شاپس اور ٹریننگز کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا تھا جس میں کہ لوگ آتے تھے اور وہ ٹریول کرتے تھے، اچھے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلے جاتے تھے. جو ٹریننگ آپ بات کر رہے ہیں دیٹ از سم تھنگ آئی انڈرسٹینڈ، اٹس مینٹورنگ، جو کہ آپ کو آن جاب ٹریننگ، ہینڈز آن چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یس، دس از بیسیکلی ٹریننگس کو جو تھا نا، ہمیں ایک ٹرم دینا چاہیے اپ اسکلنگ، ایک ٹرم دینا چاہیے کیپیسٹی بلڈنگ، ایک ٹرم دینا چاہیے جاب سکلز لرننگ. ایکچولی ہم یہ جو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، ابھی دیکھیں ہماری ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈس آف پیپل آر کمنگ آؤٹ آف دا یونیورسٹیز اینڈ دے آر ناٹ بینگ. ایک بچہ گریجویٹ ہوتا ہے 4 GPA کے ساتھ گریجویٹ ہوتا ہے، وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتا ہے، انٹرنشپ کے لیے جاتا ہے، جاب میں جاتا ہے، ہی اور شی از ناٹ ایکسپوزڈ ٹو دا سینئر مینجمنٹ. ایسے ہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اس برین کو ایز ارلی ایز پاسبل یوٹیلائز کرنا ہے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ کام لے سکیں. سو ہم کیا کرتے ہیں، انڈسٹری کے سینئر پروفیشنلز کو اس پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں اور دوسرے اینڈ سے ان ینگ گریجویٹس کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے اس جو پروفیشنل سے لرن کریں اور ان کا ایکسپیرینس. یس، اس میں انویسٹمنٹ شامل ہے. میڈم بشرا، دیر از نتھنگ فری anywhere in the world. No lunch is a free lunch. ہاں، تو آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پیرنٹس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب تک ہم نے اپنے بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اس وقت تک ہمیں اچھے فیوچر کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ کروشل پوائنٹ ہے، کیونکہ پیرنٹل جنریشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو 1 سے لے کے 10 تک پہنچنا ہے تو وہی وہ جو ایک کرائٹیریا ہے کہ 1 سے 2 پہ جائیں گے، 2 سے 3 پہ جائیں گے، وہ 1 جمع 9 نہیں سیکھیں گے.
وہ ایک طریقہ کار ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بچے جو ہیں وہ پہلے ڈگریز حاصل کر لیں, اس کے بعد جب تک وہ ڈگری نہیں ہوگی, یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں تو ان سے ہم نے کوئی کام نہیں کروانا, نہیں ان کا دھیان بڑھ جائے گا, پڑھائی پہ توجہ دو. اب دنیا جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کا جو ایک بڑا پلس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اپنا پیرالل کام کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو اکیڈیمیشینس کے ساتھ آپ کا جو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ایک کانفلکٹ ہے وہ اسی پر بیسڈ ہے کہ ڈگری ورسز ہینڈز آن جو آپ کی اسکل ہے وہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر بیسک ایجوکیشن تو چاہیے نا, بیسک چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا پڑھنا چاہیے بچوں کو, کیا سیکھیں وہ, اور پھر اس کے بعد کون سی سٹیج پر جو ہے وہ آ کر اپنا کام شروع کریں؟ میڈم بشرا, یہ آپ نے وہ میرا پین پوائنٹ ڈسکس کیا جس میں پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ان کو ڈسٹرب نہ کریں, ابھی یہ پڑھ رہے ہیں, ابھی ان پہ برڈن نہ ڈالیں. آپ کو یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 6 کلاس کا بچہ ڈیٹا سائنس پڑھ رہا ہے, 6 کلاس کا بچہ اس وقت پروگرامنگ لینگویج کر رہا ہے, 6 کلاس کا بچہ ہمارے تو ہم ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اندر تو صرف اور صرف ریٹلائزیشن ہی ہے, اور اس کے علاوہ تو مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سکھا رہے ہیں جس سے ان کی جو جابز ہیں اور جس سے ان کی جو انڈسٹری کے اندر جو وہ چیز ہے وہ ان کو نہیں مل رہی. یہ ایک بڑا غلط کلچر ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو صرف اور صرف ایجوکیشن کے اندر جو ان سا ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا, اور ان کو یہ آپ کو اپنے بچوں پہ دو قسم کی سکلز ہوتی ہیں میڈم بشرا. ایک ہوتی ہے لائف سکل اور ایک ہوتی ہے جاب سکلز. لائف سکلز ان سے نا آپ نے اپنے بچوں کو مسکرانے سے لے کے مشکل سچویشن سے لے کے ہر قسم کی سپورٹس, ہر قسم کی وہ والی کیپیسٹی بلڈنگ کہ اس نے بچے نے اپنی زندگی میں, آپ تو زندگی گزار چکے ہیں لیکن آپ نے اپنے بچوں کو ان تمام سکلز کے اندر سے گزارنا ہے کہ دے مسٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دوز سچویشنز. دے مسٹ ہیو دی انڈرسٹینڈنگ کہ انہوں نے اپنی لائف میں پرابلمس کو کیسے فیس کرنا ہے. دوسری طرف آ جاتے ہیں جاب سکلز کی طرف. جاب سکلز دیکھیں جی, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اپنے بچوں کی سکلز کو اور اپنے بچوں کی اسٹرینتھ کو ڈھونڈیں. آپ کے بچے میں اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کا بچہ کس فیلڈ میں, مینجمنٹ میں زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, ٹیکنیکل زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, آرٹس میں زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. اس وقت دنیا کے اندر فارچونیٹلی ہم لوگ اس ایسے گلوبل ورلڈ میں آ گئے کووڈ کے بعد کہ اب ہماری ہر سکل جو سی ہے نا دنیا میں, آج میٹرک کا بچہ جو ویڈیوگرافی کر لیتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتا ہے, ہی اور شی از ارننگ مور دین $10,000 پر منتھ بیکاز اس نے اس کام کو سیکھا ہوا ہے. $10,000 کا مطلب یہ ہے 25-30 لاکھ روپے مہینہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ کما رہا ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو جو ان سا ہے آپ بچے کو کہو کہ جی بس آپ اس سکل کے اوپر چلے جاؤ, اور آپ نے دیکھنا آپ کا بچہ کرنا کیا چاہتا ہے, بچے میں اسٹرینتھ کیا ہے, ایک پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے آپ کی جو کیا سیکھنا چاہیے, کیا آپ کو پڑھائی کیا کرنی چاہیے. اب بات کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن سسٹم جس کے اندر آپ نے بیچلرز ڈگری کی, آپ نے ماسٹرز ڈگری کی, آپ نے پی ایچ ڈیز کی ڈگری کی. thousands of PhDs مس بشرا آر جاب لیس ان پاکستان. میں یہ فگر آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس فگر کو کراس چیک کر لیں. thousands of PhDs آر جاب لیس ان پاکستان. سو از اٹ اے رائٹ ایجوکیشن جو کہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ بالکل غلط ڈائریکشن. ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ جب آئی ٹی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا ان کو آپ انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ آئی ٹی کے ساتھ کروا لیں. وہ آئی ٹی گریجویٹ ہیں, وہ آئی ٹی انہوں نے ایم ایس کر لیا ہے اور اس کے بعد ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, کیونکہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں وہ بھی شاید 20 سال پہلے والے ہیں. دنیا بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے. کیا سرٹیفکیشن ہونی چاہیے؟ اگین اس کے لیے بھی کوئی بیسک ایجوکیشن تو چاہیے ہوگی. دیکھیں جو ہماری اسکلڈ ایجوکیشن ہے نا, اسکلڈ ایجوکیشن بیسیکلی آپ کی ہوتی ہے جو کہ آپ نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے جس سے انڈسٹری کو آپ نے جا کے کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے, کچھ کنسٹرکٹ کر کے دینا ہے. فار ایگزامپل میڈم بشرا آپ چلی جائیں, آپ نے کسی کے لیے مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے, کیسے کریں گے مارکیٹنگ؟ کیا آپ نے اگر BBA کیا ہوا ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوا ہے, آپ نے مارکیٹنگ ٹولز پہ کام کیا ہوا ہے؟ کیا دیکھو
ایجوکیشن جو ہماری یہ جو نارمل ایجوکیشن جو ہم لے رہے ہیں نا، اس میں صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ آپ کو کچھ شعور یا آپ کو ایک انسان بنا دیتی ہے. لیکن اگر یہ کہوں نا کہ ہماری ایجوکیشن سے آپ کو جاب اپرچونٹیز بہت ملتی ہیں، تو صرف اور صرف 10 to 15% لوگ ہیں جن کو جابز ملتی ہیں. 85% لوگ جو ہے نا اپنے پروفیشن کو انٹائرلی چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو جاب نہیں ملتی اور انہوں نے اپنی زندگی تو گزارنی ہے. اپنے گھر کے معاملات، کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی اپنے بہنوں کا بڑا بھائی ہے، جس نے بھی اپنی ارننگ کرنی ہے، زندگی کا اصل سرکل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو آپ کو جو ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے، اپنے بچوں کو سکلڈ ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہاں یار میں یہ والا کام کر سکتا ہوں، کسی بھی لیول پہ کر کمنگ سکتا ہوں. بیک ٹو دا اسکلڈ ایجوکیشن اگین، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ وہ اس ایجوکیشن کا نام کیا ہے، وہ کیا کورسز ہوں گے جو ہمیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں اس ایجوکیشن کا نام جو سا ہے دیٹ آر آلسو نون ایز انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز. انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی ایک اپنی ریزننگ ہے. وہ ریزننگ یہ ہے، فار ایگزامپل ہم پاکستان کے اندر مختلف یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں. کوئی ایئر یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہا ہے، کوئی یو ای ٹی سے گریجویٹ ہو رہا ہے. سو اگر آپ اپنی ان کسی بھی یونیورسٹی کا نام، پاکستان کی یونیورسٹی کا نام انٹرنیشنل اس کے اندر دیکھ لیں تو پہلی 100 کیٹیگریز کے اندر آپ کو اپنی کوئی یونیورسٹی نہیں نظر آئے گی. اب جب آپ کوئی بھی انٹرنیشنل یا پاکستان میں کارپوریٹ آرگنائزیشنز کو آپ دیکھیں تو جب وہ آرگنائزیشنز اب آپ کو دیکھیں گی تو سب سے پہلے تو وہ آپ کی ڈگری دیکھیں گی، آپ نے کہاں سے کیا ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انہیں نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ. اور پاکستان اس وقت ان کنٹریز کے اندر آتا ہے جس کے ایجوکیشن سسٹم پہ دنیا کو ٹرسٹ نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا دے آر ایٹ اے ریشو آف 1:60. اگر انڈیا میں 60 انٹرنیشنل سرٹیفائڈ پروفیشنلز ہیں تو پاکستان میں ایک ہے. تو ہمیں کہاں سے اپرچونٹی ملے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی. اب آپ یہ دیکھو سرٹیفکیشنز کیا ہیں. سرٹیفکیشنز ایکچولی وہ انٹرنیشنل ریناؤنڈ باڈیز ہیں جو آپ کی پروفیشنل کیپیبلٹیز کو ایویلویٹ کرتی ہیں. جب فار ایگزامپل آپ نے مائکروسافٹ سے کوئی سرٹیفکیشن کیا ہے، آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی پی ایم پی کی سرٹیفکیشن کیا ہے، آپ نے سی سی این اے یا ایچ سی این اے کی سرٹیفکیشن کی ہے، یہ ساری کی ساری وہ والی باڈیز ہیں جیسے ہواوی ہے، سسکو ہے، مائکروسافٹ ہے، گوگل ہے، اوریکل ہے، فیڈیک ہے. یہ ساری سرٹیفائڈ باڈیز وہ ہیں جو آپ کی کیپیبلٹیز کو ویٹ کر دیتی ہیں. جب آپ انٹرنیشنلی کہیں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں مائکروسافٹ کا سولوشن آرکیٹیکٹ ہوں. ایکسلنٹ. سو آؤ ہمیں انٹرویو دو، کیا کر سکتے ہو. سو دس از ویئر ہمیں اپنی انٹرنیشنل ایکویلنسی لینے کے لیے ہر کوئی باہر جا کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن پاکستان میں رہ کے یہ والے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کر کے اپنی جاب اپرچونٹیز کو ضرور بہتر کر سکتا ہے. اس سے اس کی جو ورتھ ہے انٹرنیشنلی اور لوکلی وہ بڑھتی ہے. ایک طرف ایک بچے نے ماسٹرز ڈگری کی اور ایک طرف سرٹیفائڈ پروفیشنل ہو. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ سرٹیفائڈ پروفیشنل آرگنائزیشن کو زیادہ عزیز ہے ورسز کوئی بھی ماسٹر ڈگری پروگرام ان پاکستان. صحیح. اب آپ کو یہ لگ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن تو چلیں آپ کو سمجھ آتی ہے جو کہ آپ کو انسان بنا رہی ہے، جو آپ کو پڑھنا لکھنا سکھا رہی ہے. اور خاص طور پہ چونکہ اب تو میں بہت زیادہ بار بار زور دیتی ہوں کہ انگریزی آپ کو پڑھنی لکھنی آنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے. کیونکہ موسٹلی کام، اور پاکستان میرا خیال ہے کہ دنیا میں مطلب تیسرا یا چوتھا بڑا ملک ہے جہاں انگریزی ہم بہت اچھے طریقے سے، ادر دین دا انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے، جو اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ والی چیزیں تو سمجھ آ گئی. آپ اپنے ڈگری بھی ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ سرٹیفیکیشن جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے، جو کہ آپ کو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے کچھ پڑھ تو لیا، لیکن اس کے بعد جیسے آپ ٹیچر بننا چاہتے تھے تو ہمیں بی ایڈ کرنا ہوتا تھا کہ اچھا آپ نے ایک سمپل گریجویٹ کے بجائے آپ کو اس کے لیے ایجوکیشن کی ڈگری جو تھی وہ چاہیے تھی، ایک سرٹیفکیشن چاہیے تھا 1 ایئر کا. سرٹیفکیشنز انٹرنیشنل یوزلی کتنے ڈیوریشن کی ہوتی ہیں، اور کامنلی کون سے کورسز ہیں جو کہ مسٹ ہیں ہمیں کر لینے چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں میڈم بشرا. ایک آپ نے کہا کتنی ڈیوریشن کی ہوتی ہے، اور ایک اس کا کوشچن یہ کہ اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں. سرٹیفکیشن کے پری ریکوزٹ کون سرٹیفکیشن کر سکتا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ایون جہاں سے پاکستان سے کینیڈا، امریکہ، یورپ ہم پڑھنے کے لیے بڑا پریفر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بیچلرز وہاں سے کرائیں، ماسٹرز وہاں سے کرائیں. آپ اگر کبھی ان کا ایجوکیشن دیکھیں نا تو ان کا 12th گریڈ کے بعد ان کا میجورٹی جو ینگسٹرز ہیں نا وہ جابز پہ چلے جاتے ہیں.
اور وہ اس طرح کی سرٹیفکیشنز کے ساتھ اپنے کیریئر کو آگے لے کے جاتے ہیں. بہت کم ریشو ہے جو ان کی ڈگری پروگرام کے اوپر جاتی ہے. سو دے گو ٹو دی اسکلڈ پروگرام. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا ڈیولپڈ کنٹریز کو جو کہ اسکلڈ پروگرام کے تھرو اپنے کنٹریز کو اوپر لے کے جاتے ہیں. پاکستان میں اسکلڈ ایجوکیشن کے اوپر بہت کم ہے. تو ابھی انہوں نے اس لیے اپنا اس کا پری ریکوزٹ جو نا 16 ایئرز آف ایجوکیشن نہیں رکھا, انہوں نے اس کا جو پری ریکوزٹ ہے 12 ایئرز آف ایجوکیشن رکھا ہے. 12 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد بہت ساری سرٹیفکیشنز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہو اور آپ اپنی کیپیبلٹیز کو پروف کر سکتے ہو. صحیح. سو پہلا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ اس کے لیے کسی ڈگری کی بہت لازمی ضرورت نہیں ہے. اب سرٹیفکیشن ہے کیا؟ سرٹیفکیشنز ایکچولی یہ سرٹیفکیشنز آپ کی ایویلویشن ہے کہ آپ نے جو کام کیا انڈسٹری کے اندر آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کہتی ہیں کہ میں مطلب کسی بھی پرٹیکولر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوں, تو آپ ٹھیک ہے, اف یو آر کانٹریکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹ, آپ فڈک کے فورم پہ جائیں, ان کے ایگزام کو کلیئر کریں اور فڈک آپ کو سرٹیفائڈ کر دے گا. جی مس بشرا اقبال از سرٹیفائڈ فڈک کانٹریکٹ مینیجر, جو کہ پوری دنیا میں کانٹریکٹ مینجمنٹ پہ کام کر سکتی ہیں. تو آپ کا جو سرٹیفکیشن ہے اس کا پری ریکوزٹ ڈگری نہیں ہے, بٹ ایکسپیرینس ضرور ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کتنی دورانیے کی ہوتی ہیں. دیکھیں جو انٹرنیشنلی سرٹیفکیشنز ہیں نا جی, ان کی دورانیہ 35 گھنٹوں سے لے کے 40 45 50 60 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ کوئی ڈگری پروگرام نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال کے لیے بچے کو باندھ لیا اپنے ساتھ اور وہ 1 سال وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. سرٹیفکیشن باڈیز کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف ہمارے سے ایجوکیشن دلاتے جائیں اور جو نا ان کا ٹائم ضائع کرتے جائیں. دے گیو یو اے ویری شارٹ ڈیوریشن آف دا ٹریننگ, دے پٹ یو انٹو دی ایگزامینیشن, they test you and they give you a certified professional in this particular field. آپ اس میں جو سا ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں and you move to the organization اور انڈسٹری جہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں. جتنا سٹیج آپ اوپر جاتے ہیں اتنی سرٹیفکیشنز کی انویسٹمنٹ آپ اپنے اوپر کرتے ہیں. صحیح. تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو کہ کسی کو بھی پروفیشنل لائف میں اس وقت آنے کے لیے بڑی ضروری ہے. انٹرپرنور پر آ جاتے ہیں. آپ بھی ایک انٹرپرنور ہیں اور آپ کے بارے میں جب آپ بتا بھی رہے تھے کہ آپ کے کسی باس نے کہا کہ آپ کے اندر تو یہ کوالٹیز جو ہیں کوٹ کر بھری ہوئی تھی, لیکن وہ کیا کوالٹیز ہیں جو ایک انٹرپرنور کو کامیاب بناتی ہیں؟ کنسسٹینسی جی. سب سے اگر کسی نے سکسیسفل بننا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر, جو لوگ بھی پورے پاکستان میں یا اکراس دا گلوب اس بات کو سن رہے ہیں, یہ میری بات یاد رکھیے گا. اف یو ڈو, آپ کے اندر کنسسٹینسی نہیں ہے, آپ یہ چاہتے ہو کہ بس ایک مشین سے نکلو اور دوسری سے باہر نکل کے آپ سکسیسفل بن جاؤ, یہ اصول دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. کامیابی کا صرف ایک راز ہے, ڈو ناٹ رش. جو رش کرے گا وہ کامیاب نہیں بن سکے گا. آپ کو ٹائم از دا بگ انویسٹمنٹ فار یور کیریئر, جس پہ آپ کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی اپنا کام کرتے رہیں, اور ایک ٹائم آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو سا ہے وہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز اوپن کرتے ہیں. ہم 05111111894 پہ کچھ کالز بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی احمد سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میں ستکان کہاں سے؟ جی میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں, محمد حمزہ. جی حمزہ, احمد سے کیا پوچھیں گے؟ جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکثریت جو اپنے دیہاتوں میں پائی جاتی ہے نا, وہ تعلیم کم یعنی کہ کم پائی جاتی ہے. جو نوجوان عمر کے لڑکے ادھر یعنی کہ تعلیم کے بغیر پھر رہے ہیں, ان کا کیا حل ہونا چاہیے, ان کو کیا کاروبار کرنا چاہیے, ان کو کیا ہیں؟ ٹھیک ہے حمزہ, ہم پوچھتے ہیں, سنیے آپ ریڈیو پر. جی جناب, تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ تعلیم بنیادی ہی نہیں ہے, بہت کم ہے, ان نوجوانوں کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مس بشرا, اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے کچھ ایسی اپرچونیٹیز بھی لا رہا ہے کہ اگر پاکستانی کچھ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. حمزہ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. جب میں نے اپنا یہ سیٹ اپ اسٹیبلش کیا اور اس سیٹ اپ کے اندر میں مختلف لوگوں سے ملتا تھا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ
جو کہ جن کی جو منتھلی انکم ہے دے آر ان ملینز, تو ان کو اس پلیٹ فارم پہ لانا کتنا مشکل چیز ہے کہ آپ آ کے پاکستانیوں کے لیے ایفرٹ کریں. تو میں انہیں یہ ایک بات کہتا تھا کہ یار آپ نے ان بچوں کو, اور میں آپ کو بتاؤں میری جب ٹریننگز ہم نے ڈیٹا سائنس کے اوپر ٹریننگز کروائیں تو چک 14 شمالی, چک 14 پنجابی, ان ساری جگہوں سے ان لوگوں کو ہم نے انگیج کیا. اور یہ حقیقت بات ہے میڈم بشرا, دس از اے ویری سیریس ٹاپک کہ ہمارے فار فلنگ ایریاز کے اندر جتنا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے, ہمارے فار فلنگ ایریاز کے اندر جتنے لوگ جو ان سے ہیں وہ اپرچونٹیز اور اویئرنیس اور گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے جتنا ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے, وی آر ویسٹنگ آر میجورٹی آف ٹیلنٹس ان دا فار فلنگ ایریاز. بٹ ابھی فارچونیٹلی چونکہ پاکستان کے اندر یہ انٹرنیٹ سسٹم بہتر ہو رہا ہے, انٹرنیشنل اپرچونٹیز اوپن ہو رہی ہیں, آپ کے پاس, آپ بے شک دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو آن لائن ایک ایجوکیشن دی جا رہی ہے, آن لائن آپ بیٹھ کے بہت ساری, اگر آپ اس کو افورڈ نہیں کر تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جو مین سٹیز ہیں وہاں پہ جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بیسیکلی شارٹ لسٹ کریں اور ان سے اپنی لرننگ کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں ہے, سو دس از واٹ دے کین ڈو فار اٹ. اور جناب دیکھتے ہیں کہ اور کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے کون بات کریں؟ نام اپنا دوبارہ بتائیے گا. اسلام آباد سے. آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے ہمیں. بہرحال احمد سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں, میں ہوں بھی مڈل اور میں آئی ٹی کرنا چاہتا ہوں. اصل یہ بڑی پرابلم ہو رہی ہے, مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے بڑی اسمال ایج میں, تو مجھے بھی آئیڈیا دی کہ میں اپنا کام بھی پورا کر سکوں, یہ بھی کر سکوں. مجھے بہت زیادہ کلیئر آواز نہیں آئی, اس لیے میں سوال نہیں پراپرلی سن پائی, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ وہ آلریڈی انہوں نے کچھ کام شروع تو کیا لیکن وہ اس کو آگے شاید نہیں بڑھا پائے. جو مجھے سمجھ آیا سوال وہ یہ تھا کہ کہیں درمیان میں چیزیں رک گئیں اور کچھ. دیکھیں جو کام جو بھی آپ شروع کرتے ہیں اور آپ نے اس کام کو اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق دیکھنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کام کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز کہاں تک ہے. میں نے آپ کو جو ورڈ یوز کیا نا کنسسٹینسی, کنسسٹینسی ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مشکل ٹائم میں بھی اپنی ایفرٹس کو جاری رکھنا ہے, آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے جو وقت لگایا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹڈ ہے. اور روڈ میپ کیا ہے جی یہ بتائیں. دیکھیں جی روڈ میپ یہ ہے کہ مطلب آج سے آپ نے روڈ میپ تو آپ نے کہا نا, آپ نے ورڈ سنا ہوگا ویژن 2030. ہمارا پلاننگ کمیشن آف پاکستان وہ ہمیں کہتا ہے جی میں ویژن 2030 پہ کام کر رہا ہوں, ویژن 2040 پہ کام کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی پروفیشنل ہے, وہ اپنی اس کے پاس جو بھی اسپیس اویلیبل ہے, کوئی پیج اویلیبل ہے, کوئی موبائل اویلیبل ہے, کوئی اپنا روم اویلیبل ہے, اس میں اپنا ویژن 20 اگلے 5 سال کا ویژن ڈیفائن کر لے کہ آج سے 5 سال کے بعد میں نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے, میرا ویژن کیا ہے. اب جب 5 سال کے بعد جب آپ کے 2 سال گزرتے ہیں تو اپنے ویژن کو ریوائز کریں, دیکھیں آپ نے کیا کہا تھا, آپ نے 2 سال میں کیا کمایا, کیا کھویا, کیا پایا, آپ بتائیں وہاں پہ یار میرا ویژن اپنی لائن پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے 6 مہینوں میں کیا ہوگا, آنے والے 1 سال میں کیا ہوگا, آنے والے 5 سالوں میں کیا ہوگا. یو آر ایٹ اے ڈینجر. You are at a danger if you are not planning ahead of your years کہ جس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ آج کیا کر رہے ہیں, آنے والے ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, کیا آپ کسی جگہ پہ مس فٹ تو نہیں ہے, کیا آپ کے آنے والے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. دین آپ کا جو روڈ میپ ہے وہ اپ ڈیٹ ہوگا اور آپ اس لائن پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے آج سے 2 4 5 10 سال کے بعد. دس از یور ویژن اینڈ دس از یور روڈ میپ. جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ سرٹیفکیشن آپ نے کر لی, آپ نے کام سیکھ لیا اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو انکریج ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ لک فار کہ نوکریاں کوئی جنریٹ ہوں گی تو آپ نوکری کریں گے. آپ خود اپنا کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی اسکل کو پالش کر سکتے ہیں, اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی چیزیں جو ہیں ان کو پراپرلی لیگلی رجسٹرڈ کروا کر اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں.
देखिए मिस बुशरा, मैं इस बात को ना थोड़ा सा एक और इजी वर्ड्स में लोगों को बताना चाहूंगा. वो ये है कि अपने आप को गुलामी से निकालें. सम यूनिवर्सिटी इनवाइटेड मी कि आप हमारे बच्चों को आके बताएं और हमारे बच्चों के लिए इंडस्ट्री में जॉब्स के लिए कोई क्रिएशन के लिए आप हेल्प करें. सो आई रिप्लाइड देम कि आप अपने बच्चों को गुलामी क्यों सिखा के भेज रहे हैं. आप अपने बच्चों को ख्वाब क्यों दिखा के भेज रहे हैं कि इधर से डिग्री करोगे और तुम्हें नौकरियां मिलेंगी. आप अपने 5वें सेमेस्टर से अपने बच्चों को वो वाली एजुकेशन क्यों नहीं देते कि जब आपका बच्चा ग्रेजुएट हो तो वो इतना कमा रहा हो कि उससे निकलने के बाद वो लोगों को नौकरियां दे बजाय लोगों से जाके नौकरियां मांगे. आप क्यों टैलेंट को अपनी क्रीम को और अपने वो टॉप जो परफॉर्मर्स हैं उनको निकाल के उनको लीडरशिप पोजीशन पे नहीं लेके आते. सो दिस इज वेयर एंटरप्रेन्योरशिप को अगर मैं ये कहूंगा, सो इट इज ऑल कि आप बच्चों को अपने आप को गुलामी की उससे निकालें. हर चीज गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें, हर चीज अपने पेरेंट्स को ब्लेम ना करें. अपने आप को भी देखें कि दैट व्हाट यू आर, व्हाट यू सही। डिड. हम अहमद एक कॉल और लेते हैं और उसके बाद फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी, जी मैं मलिक सब- साहब से जी हम ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग अक्सर ये अनपढ़ होते हैं यानी कि तो वो मोबाइल ज्यादा इनके 30-40 हजार का मोबाइल भी रखते हैं और उनको यानी कि चलाना भी आता है, उससे को क्या यानी कि वो काम कर सकते हैं या इनकम कमा सकती हैं. ये जी वो वाले लोग जो कि पढ़े लिखे होते हैं और कुछ नहीं करते तो उनको मैं एजुकेटेड स्टूपिड कहता हूं कि जिनके पास तालीम, और वो वाले लोग जिनके पास कोई तालीम नहीं है लेकिन वो काम इतना अच्छा करते हैं, दे आर एक्सेलेंट जीनियस. सो आप अपने आप को एजुकेटेड स्टूपिड के साथ कंपेयर करने की बजाय एक्सेलेंट जीनियस बनाएं, जिससे आप अपनी कैपेबिलिटी से अपने डिलीवर करें और अपना और अपनी फैमिली को जो सा है उनकी ग्रोथ को इतना अच्छा बनाएं कि आपको कभी ये बुरा फील ना हो कि आपकी एजुकेशन की वजह से आपको कुछ नहीं मिला. जो टॉप बिजनेसमैन है पूरे वर्ल्ड के, दे आर द टॉप फेलर्स, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी से, एफर्ट से और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को अचीव किया और अपने आप को एक लेवल पे लेके गए वेयर दे कैन सेट कि उन्होंने अपनी इस तमाम की तमाम चीजें जो उनसी हैं वो कंप्लीट की और अपने अपनी सक्सेस को उन्होंने जो उनसा ना अचीव किया. बहुत शुक्रिया अहमद. और अहमद के साथ हमें और बहुत सारी बातें करना थी, लेकिन क्या कीजिए कि रेडियो लम्हात का मीडियम होता है. हमने कोशिश की कि मैक्सिमम टाइम जो है अहमद के साथ अपने डिस्कशन जो है वो बिल्कुल इस पर बात कर लें. इतना मेरी टीम कह रही है कि माइक यहाँ हमारे सारे माइक खुले हुए हैं, फिर क्या हुआ. जी हेलो जी कुछ तो हो गया है ऐसा जो कि टेक्निकली इशू आ रहा है. लेकिन फेसबुक से इस वक्त मैं चाहूँगी कि इजाज़त लूँ आपसे और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इंशाल्लाह आपसे जो दोबारा मुलाकात जो है वो होगी. और जब दोबारा मुलाकात होती है फेसबुक पर तो कुछ नए आइडियाज़ लेकर आऊँगी. लेकिन इस वक्त जो बहुत अहम